مبتلا ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کیسے بچا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ تعالی روحانی ڈاکٹر ہمارے پاس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کچھ اپنے مشورے دیتے ہیں، یہاں روحانی ڈاکٹر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ، اسی جستجو کے ساتھ آپ یقین کریں کہ جب ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ کہیں اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب کنسلٹ کرتا ہے ہم سے آپ سے تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم لکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہر چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرائیں، تو جہاں پر بھی ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آدمی اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جس زبان میں آتا ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان میں لکھنے کی کوشش کریں، کتنے نوٹس ہو سکتا ہے وہ نوٹس بنائیں۔ یقین مانیں کہ آج بھی آپ بھی یہ تجربہ رکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی نوٹس بنے ہوئے ہیں اور 25 سال 30 سال کے بعد بھی اگر وہ ڈائری اٹھا کر دیکھتا ہے بندہ تو ساری چیزیں جو کہ تم واپس پھر الحمدللہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربہ کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے، تو اس چیز کو ایک شکرانے کے طور پر لیں، ورنہ دنیا بہت ہے، دنیا میں لوگ بہت ہیں اور مختلف مصروفیتوں میں مشغول ہیں۔ یہ کیا اللہ رب العالمین کا فضل نہیں، کیا اللہ رب العالمین کا احسان عظیم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا ہے۔ ورنہ تو وقت گزرنا ہی ہے، سورج رکنے والا ہے؟ نہیں رکنے والا ہے، تاریخ رکنے والی ہے؟ نہ رکنے والی ہے۔ کچھ بھی کرو تو چلے ہی آنا ہے، کچھ کرنے والوں کی بھی تاریخ نکل جائے گی، کچھ نہ کرنے والوں کی بھی تاریخ نکل جائے گی۔ ٹائم تو سب کا نکلنا ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ آدمی کا ٹائم دین کے کام میں نکل جائے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے۔ تو یہ بھی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 محرم 1447 جمعہ کے دن جس ایک دورے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ ہے دلوں کی بیماریاں۔ ساتھیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے اولاً جہاں اس کی ہمیں بلکہ سخت سے سخت ضرورت ہے، وہیں اس موضوع سے متعلق ہماری لاپرواہی بالکل انتہا کی پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خطیب لوگ اپنے خطبات میں، مقرر لوگ اپنے طریقوں میں، اپنے تقریروں میں
واعظ لوگ اپنے وعظ میں، حتیٰ کہ مساجد میں درس دینے والے لوگ اس موضوع سے متعلق گفتگو کم، بہت ہی کم بلکہ نہیں کرتے۔ تو یہ موضوع جو آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث اور علماء کی اقوال کی روشنی میں دل کی بیماریوں سے متعلق جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اور اسے نوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ اور یہ موضوع کئی عناصر کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اس میں مقدمے کے طور پر پہلی چیز تو یہ رکھی جائے گی بڑے اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، دل کی اہمیت کیا ہے، دل کے اصلاح کی ضرورت کیوں ہے، دل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ چیزیں رکھی جائیں گی۔ اس کے بعد اصل موضوع کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز یہ رکھی جائے گی کہ ہمارا دل بیمار کیوں ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، بیمار دل کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، اس لیے کہ ہر انسان ہے، اس کا یہ ہاتھ ہے، بیمار ہو تو اس کی ایک نشانی ہوگی، علامت سے پہچانا جائے گا، جان جائے گا انسان۔ تو ہم کیسے یہ جانیں کہ ہمارا دل بیمار ہے یا نہیں ہے، کیسے ہمیں معلوم ہو، اس کی علامت کیا ہے، نہیں وہ بیمار کیوں ہوتا ہے۔ پھر دوسرا موضوع آئے گا کہ ہمارے بیمار دل کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ تیسری چیز جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دل کی بیماریاں ہیں کیا، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کہیں یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ اور آخری چیز، اگر وقت رہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وقت مل پائے گا اور نہ ہی اب آپ لوگ یہاں سے سفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو وہاں پر جا کر کے پورا کیا جائے، وہ یہ ہے کہ بیمار دلوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے بیمار دلوں کا علاج ہو۔ یہ چند عناصر ہیں جن میں 4 بہت اہم ہیں ساتھیوں، 4 بہت اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ دل بیمار کیوں ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بیمار دل کی علامت کیا ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دل کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو موضوع سے متعلق بڑی اہم ہیں۔ تو اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں بڑے اختصار کے ساتھ کہ انسان کے جسم میں دل کو جو اہمیت حاصل ہے وہ انسان کے جسم کسی اور حصے کو حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا جسم مختلف اعضاء سے بنا ہوا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، سر ہے، پیٹ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اہمیت دل کو حاصل ہے انسان کے جسم میں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے وہی بندہ مکلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ادا کرنے کا پابند ہے، اور اس سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا جس بندے کا دل کام کر رہا ہے۔ اگر کسی بندے کا دل کام نہیں کر رہا ہے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ کسی کے اوپر گر پڑے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس سے قصاص لیا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا دل اس وقت کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد وغیرہ میں، رفع القلم عن ثلاثہ،
3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا گناہ نہیں لکھا جاتا، جن کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی، ان کے کسی کام پر اللہ تعالیٰ قیامت دن گرفت نہیں کرے گا۔ وہ 3 قسم کون ہیں؟ سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، مجنون اور پاگل یہاں تک کہ اس کا دل کام کرنے لگے، وہ عقل سے کام لینے لگے، مجنون اور پاگل، نابالغ بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یہاں تک بالغ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی شخص مکلف ہے جس کا دل کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا دل نہیں ہے، دل کام نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک مکلف نہیں ہے۔ دوسری بات دل کی اہمیت سے متعلق یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ہمیں کہ ہر انسان کا دل کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارا وہی عمل قبول فرمائے گا جو عمل دل سے کیا جائے، جو عمل دل سے کیا جائے۔ اس کا فرق سمجھیں۔ آپ یہاں سے نکلے، ابھی آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، اچانک آپ ایک پانی کے گڑھے میں گر گئے، ناک میں بھی آپ کے پانی چلا گیا، آپ نے تھوڑا سا پانی بھی پی لیا، آپ کا پورا جسم بھیگ گیا، لیکن یہ آپ کے وضو کے لیے کافی، غسل کے لیے کافی نہیں، وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ جی آپ کی نیت نہیں تھی، آپ کی نیت نہیں تھی۔ تو انسان کا وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو عمل کس سے کیا جائے؟ دل سے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیات پر ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث تو آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے رنگوں کو، تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا۔ دیکھتا کیا ہے؟ اصل ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل سے کون سا عمل آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو علاوہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیو ایک حدیث ہے، ذرا اب پر غور کریں۔ اس حدیث کو علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اور حافظ منذری رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیہ، دل ایک برتن کی طرح ہے۔ انسان کے جو دل ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک برتن کی طرح ہیں۔ یعنی جس طریقے سے برتن میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، ہے نا، ایسے گویا آپ کے دل میں بھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ سے امید۔ اس کے برخلاف مال کی محبت، مال کی چاہت، بیوی بچوں کی محبت۔ تو القلوب اوعیہ، دل کیا ہیں؟ وہ برتن ہیں۔ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، جس طریقے سے بعض برتن چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض وسیع ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھیں گاڑیاں بالکل باہر سے دونوں ایک طرح دکھائی دیں گی، لیکن اندر بیٹھی ہے تو بعض گاڑیوں میں کشادگی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بظاہر کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک طرح ہے، لیکن بیٹھیے تو کشادگی ہے اور بعد میں کیا ہے؟ وہ تنگی ہے۔ ایسے گھر جو بنا ہوا ہے، ایک ہی زمین پر بنے ہیں، 2 گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن بعض کی بناوٹ اس طریقے سے ہے کہ وہاں کشادگی زیادہ ہے اور بعض ہے کہ اس میں کشادگی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی القلوب اوعیہ وبعضها اوعى من بعض، اور بعض دل بعض کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہیں، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اور اگر بگڑا ہوا ہے تو مال کی محبت، یہ چیز کیا ہے؟ وہ زیادہ ہیں۔ اور فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، لہذا اس کا دھیان رکھو
جب تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، کوئی چیز مانگو، تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ شک کے مرض میں، تمہارے دل میں شک کا مرض نہیں ہونا چاہیے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے یقین، اللہ تعالیٰ سے توقع بھری ہونی چاہیے۔ تو مانگو تو انتم موقنون بالاجابہ، کیوں؟ فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بندہ لاپرواہی سے، بے دلی سے، غافل ہے اس کا دل، زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا، امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے آمین آمین بول رہے ہیں، بس امام جنت مانگ رہے ہیں، جہنم مانگ رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے امام کہہ رہا ہے اے اللہ ہم فقیر ہیں، اور کہتے ہیں آمین، اے اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں، آپ کہیں گے ہوتا ہے نا، لیکن آمین کہنے جگہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل وہاں پر حاضر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دعا قبول کرتا ہے جو دعا دل سے کی جائے، یقین سے کی جائے۔ تو خیر بات تو ساتھیوں یہ بڑی لمبی ہوگی، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے دل کی اہمیت کے پیش نظر سمجھیے کہ جو کام دل سے کیا جائے۔ اور آخری بات، ورنہ دل کی اہمیت میں بہت حدیثیں اس سلسلے میں ہے، شاید وہ آپ لوگوں کے پاس اگر کیسٹ تو نہیں، موبائل میں یا موجود ہو، جو دورہ آپ لوگوں ہی کے سامنے ہوا تھا الغات کے اندر، دلوں کی عبادات، تو ان میں یہ تفصیل جو ہے ہم نے دل کی اہمیت سے متعلق رکھی تھی، لیکن آخری چیز دل کی اہمیت سے متعلق یہ ہے کہ جس بندے کا دل جس قدر صاف ہوگا، جس قدر صاف ہوگا، جس قدر نرم ہوگا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہوگا، اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جس کا دل جتنا صاف ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے دلوں کے صاف کرنے کی، دلوں کو نرم کرنے کی اس کی اہمیت ہے۔ دلوں کی نرمی کے عبارت نہیں کہ انسان سخت مزاج نہ ہو، حضرت عمر سے سخت مزاج کون ہوگا؟ یہاں تک کہ مکہ کے عموماً خاص طور جو کمزور طبقہ تھا، اس بات سے نا امید ہو گیا تھا کہ عمر بھی کبھی اسلام قبول کرتا، اس کو امید نہیں تھی، بلکہ ہجرت کرنے کے ایام میں ایک میاں بیوی آپس میں دونوں مل کر کے ہجرت کر رہے تھے، تو مکے سے چھپ کر کے نکل رہے تھے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، چھپ کر کے نکلے تھے، تو مدینہ مکہ سے باہر نکلے تو انہیں یاد آیا کہ ارے کچھ سامان بھول گئے ہیں ہم، تو صحابی نے اپنی بیوی اور بچے کو بیٹھایا کہ تم یہیں انتظار کرو، میں جلدی سے جا کر کے لے کر آتا ہوں۔ اب وہ بیچاری اپنے چھوٹے گود میں لیے بچے کو بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے۔ اب تو خوف قسم کا لاحق ہوئی ہوا حضرت عمر کا، یہ اس وقت سے پہلے نہیں مکہ ہجرت بلکہ حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جان پہچان کی ہے، اور بچہ گود میں ہے تنہائی میں، تو کہا کہ ام عبداللہ یہاں کیوں بیٹھی، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب تو ڈر یہ بھی تھا کہ اگر میرے بارے میں جان گئے تو پکڑ کر کے اندر لے جائیں گے، تو کہا کہ ام عبداللہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی کیا کروں، ہے کہا کہ آپ لوگ یہاں رہنے ہی نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں ہم کو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی بات کرنے ہی نہیں دیتے، تو ہم کہیں نکل جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت کی بات سن کر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور کچھ نہیں بولے، کہا کہ حفظک اللہ یا ام عبداللہ، اے ام عبداللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور چلے گئے۔ اتنے میں ان کے شوہر آ گئے۔ ہم نے جہاں تک سمجھا یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی چوٹ تھی جو حضرت عمر کے دل پہ لگی تھی، اسلام قبول کرنے کے سبب بنی ہے، سب پہلے یہ پہلی چوٹ تھی جو ان کے دل پر لگی۔ اس وہیں سے لوٹ کر کے اپنی بہن کے پاس آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب شوہر آئے اور ان سے کہنے لگی
کہ آج تم عمر کو دیکھے ہوتے. کہا وہ کیا؟ کہا آج جتنا نرم دل ہم نے انہیں دیکھا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو کہا کیا تو سمجھتی کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ تو یہ امید رکھتی ہے؟ کہا خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا لیکن خطاب کا بیٹا، یعنی یہ تصور تھا. لیکن اللہ نے انہیں کتنا صاف دل بنایا، نرم دل بنایا تھا. تو اس کا مطلب نہیں کہ انسان مزاج کا سخت ہو، اس کے لیے انسان کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جس کا دل سب سے صاف ہو. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر توجہ دیں. واللہ اس حدیث کو ہمیشہ جو مشکل سے ترین حدیث جس کے اوپر انسان عمل کرے جو لگتی ہے حدیثوں میں، وہ یہ حدیث، وہ میرے نزدیک وہ حدیث ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہو صحیح سند سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ کاش کہ ہم اور آپ وہ ہو جائیں. یہ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے لیے انسان کو مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 2 لفظ میں، کل مخموم القلب وصدوق اللسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی تھی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا کہ بہت بڑی بات کو تھوڑے لفظ میں آپ بیان کر دیتے تھے. کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ انسان جس کا دل صاف ہو اور جو زبان کا سچا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کل مخموم القلب وصدوق اللسان. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان بھائی کو ذرا تھوڑا سا انتظام کر دیں، آپ تو لوگ تو. کل مخموم القلب وصدوق اللسان، وہ انسان دل جس کا سب سے صاف دل ہو. اب صاف دل کون ہے ساتھیو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچی زبان والا تو جانتے ہیں کون سچی زبان والا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن صاف دل کا معنی کیا ہے؟ صاف دل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل میں ساتھیو جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے. صاف دل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو التقی النقی، هو التقی النقی. وہ انسان جس میں 2 صفت ہو، ظاہر کے لحاظ سے اس میں تقوی ہے اور باطل کے لحاظ سے وہ صاف ستھرا ہے. هو التقی النقی کیا ہے؟ ذرا سوچیں. ظاہر کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ صاحب تقوی ہے، اور نقی باطن کے لحاظ سے صاف ہے. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، باطن کے لحاظ صاف ہونے کیا معنی ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. جس کے دل میں یہ 4 بیماریاں نہ پائی جائیں، جس کے دل میں وہ دل کا صاف ہے، دل کا وہ صاف ہے. کون؟ الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ 4 بیماریاں جس کے اندر نہ ہوں. اولاً گناہ کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ گناہ کبھی سوچتا ہی نہیں کرنے کے لیے، اور شیطان کی وجہ سے اگر جذبات آتے بھی ہیں تو فوراً تذکروا فاذا ہم مبصرون، فوراً یاد کر لیتے اور اللہ استغفار کرتے ہیں. ولا بغی، اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ بھی نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا وہ. ولا غل، کسی کا کینہ اس کے دل میں نہیں ہے. ولا حسد، اور کسی کا حسد اس کے دل میں نہیں. یہ 4 چیزیں جس کے اندر نہ پائی جائیں اس کا دل کیا ہے؟ وہ صاف ہے. تو خیر ساتھیو، میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محبوب وہ انسان ہے کہ جس کا دل سب سے زیادہ صاف ہو.
اس طریقے سے سلسلے میں آخری چیز یہ ہے کہ جس انسان کا دل صاف ہے، جس انسان کا دل صاف ہوگا، اس کے ظاہری اعمال بھی اسی طریقے سے درست ہوں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے ظاہر کو کیوں دیکھتے ہو، اصل معاملہ ہمارا دل صاف ہے۔ وہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹا انسان ہے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے کہ دل صاف ہو اور انسان کا اور ظاہر نہ صاف ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر کو انسان بنایا ہوا ہے اور اس کا باطن بگڑا ہے، جیسے منافق ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان کا باطن بگڑا ہوا ہے اور نہیں، انسان کا جو ہے باطن بگڑا ہوا ہے اور اس کا ظاہر باطن جو ہے صاف ہے اور اس کا ظاہر صاف نہ ہو۔ نہیں، اگر انسان کا باطن دل صاف ہے، دل درست ہے، دل میں بیماری نہیں ہے، تو اس کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ اس کے تابع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل نہ درست ہو جائے۔ اور دل کی درستگی کب مانی جائے گی؟ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، ہے نا؟ اور اس کا دل کب مانا جائے گا؟ جبکہ اس کی زبان درست ہو۔ اور صحیح مسلم میں تو حدیث بہت مشہور ہے ہی، الا ان فی القلب لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو اس کا پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کی جو اصلاح ہے اس سے انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر، غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے دل بہت اہم چیز ہے ساتھیوں۔ اور دوسری چیز سے متعلق ہے کہ دیکھیے، دل کی جب یہ اہمیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ جب دل کی یہ اہمیت ہے تو اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کو مختلف قسم کے فساد اور خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر ہوتا ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوس لہم الشیطان، شیطان نے کیا پہلے وسوسہ دل ہی میں ڈالا تھا، ہے کہ نہیں؟ وسوسہ ڈالا دل میں۔ تو ہمارا اور آپ کا جو ہے سب سے پہلے حملہ ہمارے دشمن کس پر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے۔ لہذا اس دل کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، ابتدائی آیات، ان میں دل کی اصلاح کا ذکر سب سے پہلے آیا ہوا ہے۔ دل کی اصلاح کا ذکر، یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ اس کے بعد وربک فکبر، اور اس کے بعد وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو صاف کریں۔ جمہور مفسرین، جمہور ایک دو نہیں، تھوڑے نہیں، امام ابن تیمیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ یہاں ثیاب سے متعلق انسان کا دل ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ وثیابک فطہر، اپنے دلوں کو صاف کرو، ہے کہ نہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اصل چیز جو ہے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، مراد ہے کہ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ابتدا میں اللہ کے رسول کو ان کے ذریعے ہمیں اور آپ کو حکم دینا، اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ مقصد 4 یا 3 ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں 2 جگہ، سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ کے اندر ان کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کا کیا مقصد ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا کہہ لیجئے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تین چیز کہہ لیے، چار چیز کہہ لیے. یہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد ہے. آپ دنیا میں اس چار کام کے لیے تشریف لے آئے تھے. آپ ذرا غور کریں، پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کو تلاوت کر کے سناتے تھے لوگوں کو. تلاوت ایک بڑی اہم عبادت ہے. ہمارے یہاں جو یہ عام کہا جاتا ہے کہ ارے قرآن کو سمجھنے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو ہے لا علم لوگ ہیں، قرآن کے نزول کا مقصد کو نہیں سمجھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں. اس کا مطلب کہ آج تک دنیا میں جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے وہ کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا؟ نہیں، قرآن کا سمجھنا بڑا اہم ہے، لیکن قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے. اس کا اپنا اثر ہے انسان کی زندگی کے اوپر، اس کا اپنا اثر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکی. یہ آپ نے کہا جو ایک حرف سمجھے گا، کیا فرمایا آپ نے؟ ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کی تلاوت ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا کام ہے دنیا میں آنے کا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے 70 سورتیں یاد کی ہیں. کتنا؟ 70 سورت. ذرا دیکھیے، آپ نے گویا انہیں پڑھایا ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ معنی کیا ہے؟ اصل تزکیہ کیا ہے؟ وہ دل کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. تو گویا کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے دل کا وہی اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور حدیث کو، ورنہ سمجھے گا نہیں اور نہ عمل اس کے اوپر ہو پائے گا اگر تزکیہ ہمارا نہیں ہے، تزکیہ نفس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے. تو ساتھیو، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب یہیں پر ہم رک کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ آخر ہمارے کس دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو علماء نے دل کی 3 قسمیں یا 4 قسمیں قرار دی ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اور قرآن مجید کی ایک سورت کے اندر، ایک سورت میں، قرآن کی ایک سورت میں تینوں دلوں کا ذکر ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، ایک قرآن میں ایک سورت ہے، اس کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دل کی تینوں قسمیں بیان کی ہیں. اگر کوئی نیٹ پر ڈائریکٹ سن رہا ہے، اگر وہ بتا سکتا ہے تو بتائے، میں بتاؤں گا لیکن ایک ہی بعد میں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی قسمیں بیان کی ہیں، اور 3 قسمیں بڑی اہم ہیں. ایک قلب سلیم ہے یا قلب منیب ہے. قلب سلیم یا قلب منیب، جسے کہیے کہ زندہ دل. وہ زندہ دل نہیں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، جو خوب مذاق کریں، حضرت کیا بڑا زندہ دل آدمی ہے، وہ زندہ دل نہیں ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا اس کا دل بہت بیمار ہو. ہم شریعت کی اصطلاح میں زندہ دل ہے کہ نہیں ہے؟ قلب سلیم، قلب منیب، یہ پہلا ہے. دوسرا قلب مریض، بیمار دل. تیسرا کون سا دل ہے؟ وہ قلب مریض، بیمار دل. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. اور تیسرا ہے قلب میت، مردہ دل، جو دل بالکل مر چکا ہے. یہ 3 قسم کے دل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اب ہر ایک کی تھوڑی سی علامت دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. قلب سلیم وہ دل ہے
جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجحان، بلکہ اس کے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں، ان کے سامنے کسی کو لاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ یہی وہ دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا مستحق ہے، یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور یہی وہ دل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور یہی دل تھا، اس کی اہمیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی جھجھک کے آگ کے اندر کود پڑے۔ یہ کون سا دل ہے؟ قلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے، جس دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کی اولاد کام آئے گی۔ قیامت دن کسی کی اولاد کام نہیں آئے گی، کسی کا مال کام نہیں آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا ہے؟ قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اور یہی اس حدیث کو فٹ کیے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ وہ انسان جس کا دل صاف ہو اور جو زبان کا وہ سچا ہو۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ جنت وازلفت الجنت للمتقین ہے کہ نہیں؟ یہ جنت، اس کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہو رہا ہے کہ اس کا دل کیا ہے؟ قلب منیب ہے۔ یہی قلب سلیم ہے۔ علماء نے اس کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں ساتھیوں، وہ میں اس کو رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ وہ دل ہے جس میں شرک نہیں ہے بلکہ توحید پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی کی جگہ ہی نہیں، کسی کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی امید ہے، نہ کسی سے کوئی خوف ہے، نہ کسی سے کوئی ایسا لگاؤ ہے۔ اگر لگاؤ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لگاؤ ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، اپنا باپ، اپنی بیوی، اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، صحیح بخاری سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک عورت مقتول ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور وہ مقتول پڑی ہوئی ہے۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس منعقد ہے، آپ نے کہا کہ جس نے اس عورت کو قتل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے، سامنے آ جائے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو شوہر ہے وہی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ کون؟ اس کا شوہر وہی چلا آ رہا ہے جس کے بارے میں امید نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے کیسے 2 ہونہار سے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں، موتی جیسے خوبصورت سے، اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ یہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ اور میں اس کو منع کرتا تھا۔
کل رات جب اس نے آپ کو برا بھلا کہا تو نہیں رہ گیا مجھ سے، اور ہم نے وہ تلوار نیزہ لی اور اس کے سینے پر رکھا، اس کے اوپر چڑھ کر اس کو مارا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ کے بچوں کی محبت سامنے آئی نا، بیوی کی محتاج ہیں، نابینا ہیں، دوسری جلدی شادی دوبارہ شاید ہو یا نہ ہو، بچوں کی نگرانی کون، لیکن کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تم گواہ رہو، اس کا خون رائگاں ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول طرف دفاع کیا ہے اس نے۔ تو من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا آپ کی خدمت کے لیے، انہوں نے ساری دنیا سے انہوں نے دشمنی مول لی ہے نا، لیکن جب آپ کی کوشش کے باوجود کفر پر انتقال ہوا ہے تو آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علی سے کیا کہا، جاؤ اور اپنے باپ کو گاڑ کر کے آؤ، ابھی نہیں کہا جاؤ دفن کر کے آؤ، جاؤ اور اپنے باپ کو گاڑ کر کے آؤ، دفن کر کے آؤ۔ تو من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، وآتى للہ، کسی کو کچھ دیتا ہے اس لیے نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے دیتا، ومنع، اور منع روکتا ہے تو اللہ کے لیے، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ قلب سلیم، قلب سلیم کیا ہے؟ امام علماء کہتے ہیں جس میں توحید کے منافی جو شرک ہے، شرک نہ پایا جائے، سنت کے منافق بدعت ہے، بدعت نہ پائی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے منافی خواہش کی پیروی ہے، نفس کی پیروی ہے، وہ نہ پائی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے منافی غفلت ہے، لاپرواہی ہے، اس میں لاپرواہی نہ پائی جائے، اور اخلاص کے منافق بدنیتی اور شہوت پرستی ہے، اس کے اندر اخلاص ہو اور ہوا نفس سے کیا ہے وہ انسان پاک ہو، یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اس کا قلب کیا ہوگا؟ سلیم ہوگا۔ دوسرا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ قلب مریض ہے۔ کون سا دل ہے؟ وہ بیمار دل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی 2 بیماریوں کو خصوصی ذکر کیا ہے، ایک بیماری ہے شبہات کی اور دوسری بیماری ہے شہوات کی، ان 2 بیماریوں کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ شبہے کی بیماری، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے وعد اور وعید پر ان کو یقین نہیں ہے، اسلام کا ان کو یقین نہیں ہے، شبہات کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بیماری ہے وہ شہوت کی بیماری۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے عورتوں سے متعلق، ازواج مطہرات سے متعلق، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کے طریقے سے نہ، تمہارا مقام اور ہے، نبی کی بیویاں ہو، لہذا تمہیں اپنی عزت، اپنی مقام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر فعلاً تم متقی ہو جیسا کہ صحیح ہے تو فلا تخضعن بالقول، غیر مردوں سے میٹھی آواز سے تم بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آدمی وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جس کے دل میں مرض اور بیماری ہو، کس کی؟ شہوت کی بیماری ہو، وہ کیا کرے؟ لالچ کرنا شروع کر دے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کی 2 بیماریوں خصوصی فرمایا، شبہات اور باقی جتنی بیماریاں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا ساتھیوں، دل کی بیماریاں وہ انہی دونوں کے اندر محصور ہیں، یا تو شبہات کی بیماری ہیں اور یا تو شہوات کی بیماری ہیں۔ یہ وہ دل ہے ساتھیوں جس میں صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، ایمان اور اخلاص بھی ہے،
اور بچوں سے بھی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے، اور بسا اوقات گناہوں کی طرف رغبت بھی ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا ہے لیکن گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے نا۔ انسان نماز ضرور پڑھتا ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ تجارت وغیرہ میں پڑے تو کبھی جو ہے نماز میں کوتاہی بھی، بلکہ نماز پڑھتا رہتا ہے مسجد میں اور دل کہاں رہتا ہے اس کا؟ جی دکان کے اوپر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ دل ہے جس کے اندر صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، یہی وہ دل ہے جو ہمارا اور آپ کا دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ عموماً لوگوں کا دل یہی ہے۔ تیسرا جو دل ہے ساتھیوں وہ قلب میت ہے، مردہ دل ہے، وہ ہے نا، اس کے اوپر مردہ جسم ہے، گرم پانی ڈالو ٹھنڈا پانی ڈالو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اسے اٹھا کر کے صحرا میں پھینک دو یا اسے اٹھا کر کے فریزر کے اندر رکھ دو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ مردہ دل ہے۔ یعنی اسے جنت کی نعمتیں بتاؤ شوق نہیں پیدا ہوتا، اور جہنم کے عذاب کا ذکر کرو ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نماز کی چاہے جتنی فضیلتیں بیان کریں وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا، خاموش ہو کر کے سن لے گا، لیکن ہے کہ نہیں؟ ایسا بسا اوقات آپ کو ہوگا کہ ارے اب تو ہماری بات اتنا غور سے سنا ہے، کل نماز پڑھنے وہ آ جائے گا، لیکن نہیں آئے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہے نماز چھوڑے چاہے جتنا اسے ڈرائیں، اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے انسان مومن نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان کی طرف یہ کیا ہے؟ مردہ دل ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ وہ سنگ دل ہو گیا ہے، پتھر دل ہو گیا ہے، اسی کو قاسیہ قسوہ قلبی کہتے ہیں، حدیث اور قرآن میں قسوہ قلبی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس میں سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، چونکہ ان کا دل مردہ ہو چکا ہے اس لیے آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے مردہ دفن ہو رہا ہے لیکن ان کا دل پسیجتا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان کی مثال کیا ہے؟ بالکل بے نہیں چوپایوں کی ہے، گدھے کی ہے، بیل کی ہے، بلکہ بیل اور گدھے بھی ان سے بہتر ہیں، ان سے برے ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیل اور گدھے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام اپنا کر رہا ہے، اور اسے جس کام کے لیے پیدا کیا یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الفرقان میں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سن اور سمجھ رہے ہیں؟ عقل ہے؟ نہیں۔ بل ہم اضل انہم الا کالانعام، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ جانوروں کے طریقے سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جنت میں کس کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل صالح کیا۔ والذین کفروا، البتہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کو اچھی صحت دیا ہوا ہے، دیکھنے میں بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، یتمتعون ویأکلون، اور ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے ایک جانور کھاتا اور پیتا ہے، ان میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر وہی لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو جہنموں کے حیوانوں کے طریقے سے ہیں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وہ دل ہے تین ساتھیوں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہو جانے کے بعد ہم اور آپ آتے ہیں کہ ہمارا دل بیمار کیوں ہوتا ہے۔ ساتھیوں میں چاہوں گا کہ
ہماری اور آپ کی یہ جو مجلس رہے صرف سننے سنانے تک نہ رہے، سننے اور سنانے تک نہ رہے، بلکہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنی بیماری کو پکڑیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں کہ میں بیماری کیا ہے، کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اسی لیے میں اس چیز کو ذکر کے لحاظ سے تفصیلی، ورنہ وضاحت اس کی تفصیل کرتے چلوں تو ایک ایک چیز میں ایک مجلس کی ضرورت ہے، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا ذکر تھوڑا سا میں تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں، کون کون سی چیزیں ہیں۔ دیکھ لیے میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ہمارا دل بیمار کیوں ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کو بیمار کرنے والے کام اور عمل کیا ہیں۔ ہمارا دل جو بیمار ہوتا ہے اس کی تین وجہ ہے ساتھیوں، بیماری جو لاحق ہوتی ہے ہمارے دلوں کو اس کی تین وجہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ لاپرواہی۔ یعنی وہ پیدا کیوں کیا گیا سوچتا ہی نہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، وہ لاپرواہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ ایک پودا بھی لگاتا ہے تو اس کا اہتمام کرتا ہے کیسے یہ زندہ رہے گا، مردہ نہیں ہو جائے گا، پانی دینے کا، کس جگہ پہ اس کو رکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک پودا ذرا دیکھیں، اس کا تو اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں ایمان کا پودا لگانے کے بارے میں وہ سوچتا ہی کبھی نہیں، اس کو کبھی سوچ ہی نہیں کہ ہاں بھائی یہ کام بھی ہمارے کرنے کا ہے۔ تو انسان لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہے۔ اب یہ لاپرواہی غفلت کس سے ہے؟ تین باتوں میں لاپرواہی اور غفلت۔ اس لیے ہم نے کہا موضوع جو ہے بڑا طویل ہے، اگر تفصیل ذکر کروں گا تو ایک ہی مجلس اس کے لیے کافی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کس سے لاپرواہ ہے، وہ کس بات سے لاپرواہ ہے؟ تین باتوں سے لاپرواہ ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے لاپرواہ ہے؟ وہ انشاءاللہ ضرور کہتا ہے، الحمدللہ ضرور بولتا ہے، اللہ کا شکر ہے ضرور بولتا ہے، لیکن یہ صرف کیا ہے؟ رسمی اور عادت کے طور پر ہے، رسمی اور عادت کے طور پر ہے۔ اللہ سے لاپرواہ ہے کہ اللہ ہے کون، وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ جب اس کو نہیں پہچانتا ہے تو نہ تو اس کی محبت کے بارے میں سوچتا ہے حاصل کرنے کے، اور نہ ہی اس سے عذاب کے ڈرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں جتنی معرفت اپنی کرائی ہے کسی اور چیز معرفت نہیں کرائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ صرف تین آیتوں پر آپ غور کر لیں تو تین آیتوں میں، ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں تین چیزوں کی دعوت دے رہا ہے، تین باتوں کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور اللہ سے امید رکھیں۔ یہ تین چیزوں کی اہمیت ہے۔ تین چیزیں بتائیں اس تین آیتوں میں، ذرا غور کریں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تب ہم عبادت کریں گے تو ہماری عبادت قبول بھی ہوگی۔ اسی لیے اس کے بعد کیا فرمایا اللہ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تین چیزیں، اس نقطے کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ کیسے ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ساری دنیا کا وہی خالق ہے، ساری دنیا کا وہی مالک ہے، اور ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی ہے ساتھیو کہ ہمیں یہ جسم ملا ہوا ہے نا؟ اللہ کی ربوبیت ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ کی ربوبیت ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کی ربوبیت ہے اللہ نے ہمیں دانت دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا اس سے محبت ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے؟
جی آپ اگر روڈ پر جا رہے ہیں، پیدل ہیں ساتھیوں، پیاس لگی ہوئی ہے آپ کو، کوئی گاڑی نہیں ملتی، ایک انسان آپ گاڑی روک لے، آپ کو بیٹھائے اپنی گاڑی پر اور آپ کو پینے کے لیے ایک بہت سارا ایسے پانی دے دے، ذرا سوچیں، اللہ کی قسم، اللہ کا حوالہ دے کے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ اس سے محبت کریں گے، محبت نہیں کریں گے؟ جی محبت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا دیا؟ کتنے لوگ ہم اللہ سے محبت کریں؟ ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں۔ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش کہ یہ شخص ہمیں کہیں مل جاتا تو میں اس کے احسان کا بدلہ، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن اللہ کی اتنی نعمتوں پر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم وہ کون سا کام کریں کہ پورا نہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کچھ شکریہ ادا ہو جائے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی غفلت کے اندر ہیں ساتھیوں، ذرا سوچیں آپ، کتنی غفلت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے۔ وما قدر اللہ حق، اللہ کے سب لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی ہے، جو اللہ کی قدر ہے نہیں پہچانی ہم نے اللہ کی قدر کو۔ ہم کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کے سلسلے میں؟ کس قدر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں دل ہمارا بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں غفلت لاحق ہے، ہم غافل ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کی ذات۔ ورنہ ذرا سوچے وہ ذات کس قدر عظیم ہے ساتھیوں، کس قدر عظیم ہے کہ انبیاء سے بہتر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کوئی کرے گا؟ جی کوئی کرے گا انبیاء سے بہتر؟ لیکن انبیاء کو کس قدر خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کے قیامت ذرا دیکھ لیجیے۔ کبھی ہمارے دل میں اللہ کا یہ خوف ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ہم غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی رحمتیں ہمیں کیسے ملے گی، ہمیں اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں سے ہم کو نوازتے جا رہا ہے۔ تو علی کل حال بات میں کہہ رہا تھا، تفصیل نہ جاتے ہوئے، پہلی چیز کیا ہے کہ ہم کس سے غافل ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے غافل ہیں، آخرت کے دن سے غافل ہیں، آخرت کے دن سے ہم غافل ہیں۔ اسی لیے ہم سے آخرت کی تیاری بہت کم ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ذرا سوچیں ہم نے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی تیاری کے لیے، کتنے ہم نے کام کیے ہیں۔ آخرت کا تو معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس دن سے پیدا ہوا ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے، آج سے نہیں، جس دن سے پیدا ہوا ہے، اس دن سے اگر اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سجدے میں رکھا ہے، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو، اور لیکن پھر بھی جب قیامت کے دن آئے گا تو اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے۔ ذرا دیکھیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ الحبائق فی اخبار الملائک کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے فرشتے ہیں کہ جس دن سے اللہ نے پیدا کیا انہیں سجدے کا حکم ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جس دن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا اسی دن سے وہ رکوع کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ ایسے الگ الگ فرشتے ہیں، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی روح بھی قبض کرے گا، اور اسی حالت میں قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں سر اٹھانے کا حکم دے گا، سر اٹھا کر کے اللہ کے وجہ ذوالجلال کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، ہم نے ابھی تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، تیری عبادت کا حق ادا۔ قیامت کا دن اتنی عظیم نیکیاں لے کر کے آ رہے ہیں فرشتے، ہماری آپ کی طریقے سے نہیں،
کہ ہماری زندگی کا زیادہ وقت اللہ کے بدن جاتا ہے کھانے پینے اور سونے میں جاتا ہے. ذرا سوچیں, حساب لگا لیں اور نماز کا حساب لگا لیں, کتنی دیر آپ نے نماز پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, اور حساب لگا لیں کہ دنیا میں آپ نے کتنی دیر تک آپ دنیا کا کام کیا. ذرا سوچیں آپ کس میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے. اور پھر بھی ہم اور آپ اپنے طور پر مطمئن ہے کہ آخرت میں ہم نجات پا جائیں گے, ہے نا مطمئن؟ اگر مطمئن نہ ہو تو ہماری کیفیت اور ہوتی ساتھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بیمار ہے. ہمارے دل کے اندر, اس لیے جب انسان کا جسم بیمار ہو تو پوری غذا کھاتا ہے؟ جی کھائے گا پوری غذا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہے دل. ہمارا ہاتھ اگر بیمار ہو تو ہم اس کو پکڑیں گے تو قوت آئے گی اس میں؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بیمار ہے, نہ ہمارا ہاتھ بیمار ہے. ایسے چونکہ ہمارا دل بیمار ہے نا, اس لیے ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے. تو دوسری چیز ہے کس بات سے غفلت ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات, یعنی آخرت کے دن کی تیاری نہیں کرتے ہم, اس سے غفلت. اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین سے غفلت. ہم نے اللہ نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے, کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. ذرا سوچیں, ہمارے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہمارا خالق ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے. لیکن ہم سوچیں کہ کیا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے, کن کن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ہم وہ کام کریں. آپ انڈیا یا پاکستان سے آئیں, یہاں پر لے کر آتا ہے, ایک دن آپ کا کفیل آپ سے نہ ملے, 2 دن نہ ملے, 3 دن نہ ملے, آپ کو روم پر بیٹھائے رہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں, یہی کریں گے. کہیں بھائی ہمیں معلوم تو ہمیں کیوں لایا گیا, ہمارا کام کیا ہے. سوچے گا نہیں سوچے گا انسان. تو ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں یہاں ہمیں کیوں لایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم, دیکھیے انسانوں میں کی جو ہے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی سے منع کیا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غافل ہیں, لاپرواہ ہیں. یہ 3 لاپرواہی ہے جو ہم کو لاحق ہوتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس کو پیدا کیا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھنے کی کوشش, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کے کان تو ہیں لیکن سننے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام, یہی لوگ ہیں جو چوپایوں کے طریقے سے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی برے ہیں. اولئک ہم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں, انہیں یہ پرواہ نہیں کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ نے انہیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, کیا پابندیاں لگائی ہے, وہ کچھ سوچتے نہیں ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ آخرت سے لاپرواہی ہے, اللہ کے سامنے حاضری سے. اقترب للناس حسابهم, عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں, ان کے پاس ایک بدو آتا ہے جو ان کے پاس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو بادیہ جن کا ایمان کمزور ہے, آپ ان کی بڑی تکریم, ان کو بہت نوازتے تھے, بہت نوازتے تھے. بلکہ تو ایک بدو ایک بار آیا اور اپنے قبیلے میں جا کر کہتا اے لوگوں اسلام لے آؤ. محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسا عطیہ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا. بسا اوقات بادیہ کے ایک علاقے کے ایک آدمی آیا, دیکھیں اپنے قبیلے کو سردار ہے, بڑا ہے, اس کو 100 بکریاں دے دے کے جاؤ. ایک مسلمان ہوگا اور لوگوں کو اصطلاح لانے کی کوشش کرے گا. اور یہاں ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے جالیات کیوں جاتے ہیں بھائی, کھانے کے لیے جاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, کرتے ہیں اعتراضات. اللہ کے بندے, یہ تو نبی کی سنت ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بلائیں, دعوت کی سنائیں, اللہ کی بات سنائیں اور لوگوں کو کھلا کر کے
واپس کریں. ورنہ آدمی جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سعودیہ میں رہنے والا کوئی ربع مرغی چوتھائی مرغی اور چاول کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اس کا محتاج نہیں ہے. عموماً 99% لوگ آتے ہیں، 999 کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، سننے کے لیے، ہے نا. یہی ایک موقع رہتا ہے سننے کے لیے، کوئی چاول کے لیے نہیں آتا. اور میں کہتا ہوں کوئی آئے چاول کے لیے تو آئے چاول ہی کے لیے آئے. کم سے کم دین کی مجلس کی برکت اسے حاصل ہو رہی ہے کہ حاصل ہو رہی ہے. ساتھیو، بات آ گئی تو میں آپ لوگوں سے بیان کر دوں. حنیزہ جانتے ہیں نا آپ لوگ اچھی طریقے سے. مہینے میرا ایک پروگرام ہوتا تھا، تو جمعہ کے دن ایک پروگرام ہوتا ہے ایک ایسے حال میں، اور ایسے جہاں پر یہ ہے نا، اس سے کچھ دور پر ایک کھمبا تھا. اس میں ہمارے اپنے ہی علاقے کے ایک شخص آ کر کے بیٹھا رہتا تھا، اور اس کا چہرہ اس طرف رہتا تھا. میں ادھر ہوں، کھمبے بیٹھا ایسے، کبھی میری طرف مڑ کر کے دیکھے اور کبھی ادھر دیکھتا رہے. یہ جو حنیزہ کے داعی ہیں انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے، خود بیان کیا کہ ایسا ہوا. ہاں بیٹھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی یہ کیفیت بدل گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا مجھ سے خود بتایا اس نے. کہا شیخ سچ پوچھئے تو میں صرف آتا تھا کھانے کے لیے. فیضی صاحب تقریر کرتے تھے اور میں ادھر کہاں نہیں جا سنتے رہا کرتا تھا. لیکن ایک دن پتہ نہیں انہوں نے کیا بات، کون سی بات کہہ دی کو میرے دل کو لگ گئی. اس کے بعد سے میں خود شوق سے آتا ہوں، لوگوں کو بھی لے کر کے آ رہا ہوں. لوگوں کو بھی. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے گا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ موڑ دے گا، اصلاح کر دے گا. تو خیر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بسا اوقات کیا ہے ایسے صدقہ دیا کرتے تھے. تو عامر ابن ربیعہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بدو آتا ہے، کہتا ہے کہ کیا رائے ہے میں اللہ کے رسول کے پاس آپ کی سفارش کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ جس سے ملتے تھے سمجھتا سب سے محبت ہم ہی سے کرتے ہیں آپ. اسی لیے حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، میں سمجھتا تھا میرے جیسی محبت آپ کسی سے نہیں کرتے. لیکن میں پوچھ بیٹھا آپ سے کہ یہ امام بخاری اس کو الادب المفرد میں نقل کرتے، میں پوچھ بیٹھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک میں زیادہ محبوب ہوں کہ ابو بکر؟ تو آپ نے کہا ابو بکر. حالانکہ سوچ کیا رہے تھے کہ آپ کیا کہیں گے؟ تم محبوب ہو. ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک میں زیادہ محبوب ہوں کہ عمر؟ کہا کہ عمر. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں آپ نے زیادہ محبوب ہوں کہ عثمان؟ کہا عثمان. کہا اس کے بعد ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا کہیں میرا نام سب سے آخر میں لسٹ میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ایسے ملا کرتے تھے، ایسا موضوع سب سے زیادہ محبت آپ اسی شخص سے کرتے ہیں. تو اس بدو کو جو آپ نے نوازا تو اس نے سمجھا گویا آپ کے نزدیک میرا بڑا اونچا مقام ہے، میں اگر کسی کی سفارش کروں گا تو آپ اس کو قبول کر لیں گے. تو عامر ابن ربیعہ، اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. تو عامر ابن ربیعہ سے اس نے کہا کہ آپ کی زندگی تو بالکل سادہ سی زندگی ہے، دیکھتا ہوں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے. چلیے میں آپ کے لے کر چلتا ہوں اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ سے سفارش کرتا ہوں، آپ کو بھی دیکھو اتنی بکریاں، دیکھو مجھے 100 بکریاں دے دی، آپ کو بھی دے دیں گے. تو عامر ابن ربیعہ نے کہا جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت سورت نازل ہوئی ہے کہ اس نے مجھے دنیا کو بھلا دیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب. یہی ہم نے کہا غفلت کس بات سے؟ آخرت کے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ لوگ لاپرواہی اور غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں. تو خیر ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری غفلت کس بات سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور تیسری غفلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام سے. تو یہ پہلی چیز ہے نا جو ہمارے دل بیمار ہونے کے سبب بنتی ہے، اس لیے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے کہ ہم لاپرواہی کے شکار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دل کی اصلاح کا سبب بنایا ہے نا. دل کی اصلاح کا سبب کس کو بنایا؟ قرآن مجید کو. جب غافل ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دوسری چیز ہے ساتھیو ہوا اور خواہش نفس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو آزمائش کے لیے اس میں مختلف قسم کی خواہشات رکھی ہیں. مختلف قسم کی خواہشات. انسان کو مال اولاد کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو
منصب کوئی اچھا مقام حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو امیر، حاکم، وزیر، لیڈر بن جانے کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ کچھ انسان ہے ان کو صرف شہرت مل جائے تو اس کے لیے سب کچھ اپنا لٹا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ اس کے لیے اگر بسا اوقات انہیں لوگوں کے سامنے برہنہ چلنا پڑے وہ بھی کیوں؟ انہیں شہرت ملنی چاہیے۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اندر مختلف قسم کی شہوات رکھی ہے، اور یہ ہماری آپ کے لیے آزمائش ہے نا؟ یہیں سے اس حدیث کو سمجھ میں جس میں صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ، تو حضرت جبرائیل نے جب جنت دیکھا کہا اے اللہ تبارک و تعالی، جنت کے بارے میں جو شخص سن لے گا کبھی وہ اس میں داخل ہونے سے نہیں بچتا، ہر آدمی داخل ہونا چاہے گا۔ اور جہنم کہا جہنم کے بارے میں جو سنے کو کوئی اس میں جائے گا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی جنت کو ان امور سے گھیر دیا جو انسان کو دل کے طور پر ناپسند ہوتے ہیں، ہے نا؟ روزہ جنت میں جانے کا سبب ہے نا، لیکن روزہ رکھنا انسان کو اچھا لگتا ہے؟ بھوک پیاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں چاہے گا نا۔ نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کے لیے اٹھنا کیا ہے؟ خاص طور پر آج کل جب رات چھوٹی ہوتی ہے نا، انسان اگر 12 بجے 11 بجے سوئے تو ابھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی نہیں سویا اور فجر اٹھنا مشکل ہوتا نا ڈیوٹی جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان امور سے گھیر دیا جو انسان کو فطری طور پر دل اس کا ناپسند کرتا ہے۔ مال سے انسان کو محبت ہے نا، لیکن مال خرچ کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور جہنم کو ان کاموں سے گھیر دیا جو کام انسان کے من کو پسند ہیں، انسان کے خواہشات سے گھیر دیا ہے، خواہشات سے۔ تو حضرت جبرائیل سے کہا پھر جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ تو جبرائیل نے جا کر دیکھے، کہا آپ تو جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے اور جہنم سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف چیز خواہشات رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ شریعت کی پابندی سے اس چیز کا کھانا شریعت نے حلال کیا یا حرام کیا ہے نہ سوچے اور وہ چیز کھائے۔ کمانے کا یہ طریقہ شریعت نے جائز رکھا ہے کہ ناجائز رکھا ہے یہ نہ سوچے، بس مال آنا چاہیے، بس، ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی بھی چیز ہے، اس شخص سے تعلق رکھنا، اس سے محبت کرنا شریعت میں مقبول ہے کہ نہیں مقبول ہے اس کی پرواہ انسان نہ کرے، اور وہ کام تو جو انسان اس قسم کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہی چیز اس کے دل کے بیمار ہونے کا سبب بن جاتی ہے، دل کے بیمار ہونے کا سبب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اس شخص کو تم نے دیکھا جس نے اپنا خدا، اپنا معبود کس کو بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو۔ اور اس شخص کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ نے جس کا واقعہ بیان کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا علم دیا، دین کا علم دیا، لیکن اس دین کے علم کو وہ خواہشات حاصل کرنے میں لگا دیا ہے، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لگا دیا۔ تو اس کی مثال اللہ نے کس سے دی ہے؟ کتے سے دی ہے، کتے سے دی ہے۔ جیسے اللہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا؟ یہ بلعام بن باعور ہے، بلعام بن باعور ہے۔ مختلف اس کے واقعات مفسرین نقل کیے ہیں، مصرف نہیں جاتا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کا، تورات کا جو علم تھا وہ دیا، لیکن اس سے کام نہ لے کر کے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ اسے لالچ دی گئی، ہاں یہ کرو، کرنے لگا، یہ دی گئی، کرنے لگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ کلب اس کتے کے طریقے سے ہے جس کی زبان باہر نکلی ہی رہتی ہے،
اسے کچھ دینے کے لیے بلاؤ زبان باہر نکلے، ڈنڈا مارو زبان اس کی باہر ہی رہے گی۔ ایسے ہی یہ شخص ہے، حرام کے لیے کہو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور حلال کے لیے کہو وہ کام کرنے کے لیے۔ تو انسان اگر خواہشات نفس کی پیروی کرے، اور تیسری چیز ساتھیوں، چیزیں اور ہیں لیکن میں اسی پر روکتا ہوں، تیسری چیز یہ ہے کہ انسان شیطان کی پیروی میں لگ جائے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ غفلت کا شکار ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نعیم صاحب کو نیند آ گئی ہے، ہاں، ہوا و خواہشات کی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کے ہم نے کہا اسے آپ نوٹ کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا نہیں لکھ پائیں گے آپ سو رہے ہوں گے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ شیطان کی پیروی۔ دیکھیے شیطان ساتھیوں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے پرانا دشمن ہے، اور سب سے خطرناک دشمن ہے، سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اور اس کا پہلا جو وار ہوتا ہے ساتھیوں ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ پہلا وار جو ہوتا ہے کس پر؟ ہمارے دل کے اوپر۔ وہ ہمارے دل کو بگاڑنا اور خراب کرنا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال ہے حضرت آدم کو اس نے کہاں سے گمراہ کیا ہے؟ ذرا اور سوچیے اور بتائیے۔ ان کے دل میں خواہش، لالچ اور محبت ڈالی کس کی؟ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی۔ یہی تو محبت ڈالی نا حضرت ابلیس علیہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا قسم کھا کر کے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ دنیا میں جانے کے لیے۔ تو جنت میں تو آپ کو وقتی طور پر رکھا ہے، اور اسی لیے دیکھو اس درخت سے آپ کو روکا ہے کہ یہ درخت اگر آپ کھا لیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دنیا جانا چاہتے ہو جہاں پریشانی رہے گی، جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لالچ اس نے دلایا ہے کہ نہیں؟ خواہش پیدا کی، تو لالچ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ درخت سے کھا لیا اور وہ گمراہ۔ تو شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے کس چیز پر ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر۔ اسی لیے وہ حدیث جو امام نسائی رحمہ اللہ، امام حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن حبان حضرت صبرہ ابن ابی فاکہہ سے نقل کرتے ہیں، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کا ہمارے اوپر کس قدر حملہ ہوتا ہے۔ حضرت صبرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے بیان فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ، شیطان انسان کے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، جو راستہ بھی اسے اللہ کی طرف لے جائے، جو راستہ بھی اسے جنت طرف لے جائے، ہر راستے پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے انسان۔ ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ، تمام راستے پر بیٹھ جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو بیٹھتا ہے فقعد له بطریق الاسلام، اسلام قبول کرنے کے راستے میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتا ہے۔ آپ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس وقت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے نا، بیٹھ جایا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تسلم وتذر دینک ودین آبائک وآباء ابیک فعصاہ فاسلم، تو اسلام قبول کر لے گا اس طریقے سے، اور تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا۔ یہی چیز تو، یہی خواہش تو ہے نا، یہی حیا تو ابو طالب کے دل میں پیدا ہوئی کہ اسلام نہیں قبول کیے نا، یہی تو پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی؟ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تمام دینوں میں سب سے افضل ہے، لیکن اخترت النار علی العار، مجھے عرب کے لوگ شرم دلائے، میرے مرنے کے بعد کہتے رہے کہ دیکھو آخری عمر میں آ کر کے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا آگ میں جانا مجھے قبول ہے لیکن یہ شرم قبول نہیں ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اب اگر شیطان کی مخالفت نہ کرے، اسی لیے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جگہ جگہ شیطان سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے کہ نہیں ہے؟ جگہ جگہ ہم حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جائیں شیطان سے اللہ کی
قرآن پڑھنے لگیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میاں بیوی کے تعلق قائم کرنا ہو تو شیطان سے اللہ کی پناہ، مسجد میں آنا چاہیں تو شیطان کی، ہے نا، اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم من الشیطان الرجیم، ہے نا، مسجد میں آنے کی دعا۔ تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان جو ہے ہمارے ہر راستے میں آ رہا ہے اس طریقے سے، اسی لیے اللہ تبارک جگہ جگہ ہمیں شیطان سے بچنے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن تسلیم کر لو۔ یعنی جہاں جہاں سے شیطان تمہیں دھوکہ دینا چاہتا وہاں سے تم اپنے آپ کو بچا دے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے میں بیٹھتا ہے اور انسان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے تسلم، تو مسلمان ہو جائے گا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، لوگ تجھے کیا کہیں گے، لیکن اس نے نافرمانی کی اور مسلمان ہو گیا۔ تو پھر آتا ہے قاد بطریق الہجرہ، اس وقت جب آپ کا اعلان تھا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے آئے، تو ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہجرت کر کے جائے گا، یہاں کے لوگ تجھے پہچانتے ہیں، یہاں کے گلیاں تم کو پہچانتی ہیں، کہاں جاؤ گے، وہاں اجنبی لوگ ہیں، وہاں رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو کہ نہ ہو، ہے کہ نہیں، اس قسم کی باتیں کرے گا، لیکن پھر اس کی مخالفت کرتا ہے اور وہ ہجرت کر لیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں حدیث کو مختصر بیان کر رہا ہوں، اعلیٰ حدیث جو ہے طویل ہے، کہ اس سے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے، جہاد کرنے جا رہے ہو تم قتل ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی جس سے اتنی محبت ہے وہ کسی اور سے شادی کر لے گی، تمہارا یہ، یعنی اس قسم کے ورغلے دیتا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا پھر اگر وہ انسان اس کی مخالفت کرے اور جہاد کے لیے چلا جاتا ہے تو اگر وہ مقتول ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ ڈوب کر کے مر جائے جنت میں داخل ہوگا، اگر اپنی سواری سے گر کر کے مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہنے کا ساتھیوں کہ شیطان کی پیروی کرنا یہ ہمارے دلوں کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ 3 سبب ہم نے ذکر کیا، بیمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سا کام ہم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وقت قریب ہو چکا ہے لیکن ایک آدھ چیز ذکر کر دیتے، ہاں ایک آدھ چیز ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ وہ تقریباً 8 یا 9 کام ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا۔ تعجب نہ کریں، انسان کو لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے سے جسمانی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ نہیں لاحق ہوتی۔ ایک آدمی خوب چھینک رہا ہے، زکام ہے، یہ ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس سے بھاگنا چاہیں گے نہیں بھاگیں، دور بھاگیں گے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی زکام ہے کہ نہیں۔ تو انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والوں سے کیا ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ ہیں آپ ان کے بغل میں کھڑے ہوں تو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی کیا کام کرتا ہے نا، آپ اس کے بغل میں کھڑے ہو جائیں نماز میں تو معلوم کیا کام کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ایک ایسی دکان میں کام کرتا ہے جس پر بہارات وغیرہ بکتے ہیں، ہے نا، وہ آئے گا آپ کے بغل میں کھڑا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دکان پہ کام کر رہا ہے، معلوم ہو جاتا ہے نا۔ ایک آدمی ہے جو باورچی ہے، وہ آپ کے بغل میں کھڑا ہوگا تو جی معلوم ہو جائے گا کیا کام کرتا ہے یہ۔ تو انسان کا جو جسم ہے ظاہری طور پر، ایسے ہی ساتھیوں انسان کا جسم باطنی طور پر اپنے بغل ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو زیادہ لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو شبہات اور شہوات کے بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ ساتھیوں ایک میرے خاص ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے والے ایسے 40 سال پہلے، ان سے اچانک ملاقات ہوئی تو وہ بیچارے بالکل سیدھے سادھے سے، بالکل
ماشاء اللہ وہ جو ہے ہر آدمی سے محبت کرنے والے، ہر آدمی کو کام دینے والے تھے. وہ اپنی فیملی لے آئے. تو جس شہر میں وہ رہتے تھے ان کے ساتھ اسی شہر میں زیادہ رہنے والے وہ تھے جو کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی عورت تھی جو نرس تھی، کوئی یہ تھا، یعنی خالص دنیا دار لوگ تھے جو آپس میں بیٹھتے اور آپس میں ایک دوسرے میاں بیوی، کوئی پردہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ایسے بیٹھتے. اب وہ جو ہے دیہاتی اور اس ناحیے سے ہیں کہ وہ بیوی ان کی پردہ کرتی ہے، یہ وہ، لیکن سیدھے سادھے، ان کو کچھ معلوم نہیں. اب لوگوں کے ساتھ مل جل کے بھی رہنا ہے. تو ان کی جو دوسرے لوگ تھے ان کی بیویاں ان ہمارے ساتھی کی بیوی سے کہنے لگی کہ ارے تم ایسے پردہ کرو گے ہمارے شوہر سے، تو ہم لوگ تمہارے شوہر تمہارے سامنے کون آئے؟ کوئی نہیں آیا جائے گا. اب وہ بیچارے چونکہ عزم کے کمزور تھے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے، اور جیسے لوگوں کی بیویاں نہیں پردہ ویسے ان کی بیویاں ان کے ساتھ پردہ کرنا انہیں چھوڑ دیا ہے. آخر یہ چیز ان کے اندر خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ ذرا سوچیں. لوگوں سے ملنے، پردے کی اہمیت، یہ اہمیت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے لوگوں سے ملنے جلنے. تو خاص طور پر وہ لوگ جو شبہات اور شہوات کے مرد کے اندر مبتلا ہوں، یہ امر مشاہدے میں آج ہر آدمی اس کو محسوس کرے گا کہ جو جن کے ساتھ رہتا ہے انہی کے طریقہ عموماً اختیار کر لیتا ہے. آپ قطار کبھی گالی نہ دیتے ہوں، لیکن ایسی مجلس میں بیٹھنا شروع کریں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ کی زبان پر بھی وہ چیز. تو زیادہ لوگوں کے ساتھ اسی لیے جانتے ہیں قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے ان لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں جو لوگوں سے متاثر ہو کر کے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. میں ایک دو مثال دیتا ہوں. مثال طور پر سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جس دن ظالم اپنے ہاتھ کی داغ سے کاٹے گا افسوس کرتے ہوئے اور کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ ظالم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر، قرآن سے اس نے ہمیں غافل کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. میں ایمان نہیں لیا، ظالم رہا میں. یہ کون شخص ہے؟ کون شخص ہے؟ تفسیری کتابوں میں اس کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور بعض علماء اس کو صحیح حسن قرار دیے ہیں، جیسے مقبل بن ہادی الوادعی الصحیح المسند، یعنی اسباب نزول کے صحیح جو حدیث ہیں ان کو نقل کیا، اس میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور دوسرے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، گالی دیتے اور یہ برا بھلا نہ کہتے. تو جانتے ہیں مکہ کے جو بڑے سردار تھے، یہ بھی ان سرداروں ہی میں تھا، بڑے سردار تھے، ان کو ایسے لوگ کیا ہے پسند نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو جائے. تو اس کا ایک ساتھی امیہ تھا، وہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، ایک دن واپس آیا تو شام کو واپس آیا ہے، اور بالکل دونوں میں بڑی دوستی تھی، جسے ہمارے آگے جگری دوست تھے دونوں. ایسا لمبا ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. جگری دوست تھے. وہ آیا تو شام کو اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے، صاحبات کیا حال ہے؟ مکہ کا ہر آدمی پوچھتا ہے نا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ارے ہمارا دوست کیا حال ہے؟ تو کہا آپ کے دوست کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے دین ہو گیا ہے. آپ کے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بے دین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آ لیا ہے. کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو کہا کہ اس نے جو رات گزاری ہے وہ اتنی بری رات نہیں گزاری تھی کبھی، اس نے بری رات نہیں گزاری تھی. صبح کو جب اس کا دوست سے ملاقات کے لیے آتا ہے، سلام ہی کرتا ہے، سلام کو جواب ہی نہیں دیتا. وہ کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں؟ کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو، تمہارا کیا تعلق رہے گا؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں. کہا اچھا قریش نے یہ کام کر دیا، مجھے بدنام کر دیا ہے. کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا، میں اپنے دین کے اوپر ہوں. کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ کہا کس پر راضی ہوگے تم؟ کہا اگر تم سچے ہو تو
ساتھیوں کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. اس نے کہا بدبخت نے کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے تو ان کے منہ پر تھوک دو. تم یہ کر دو گے تو میں جان لوں گا کہ تم ان پر ایمان نہیں لے آیا. کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, ٹھیک ہے. نکلا باہر, دیکھا اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اس نالائق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چہرہ صاف کیا اور کہا کہ اگر مکے کی گلیوں سے باہر تم ہمیں ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مکے کی گلیوں سے باہر اگر تم ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. چنانچہ معاملہ گزرتا گیا, لوگ بھول گئے, یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے, یہاں تک کہ غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. اب غزوہ بدر میں جب مکے سے لوگ نکلنے لگے تو عقبہ سے لوگ کہنے لگے تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں. غزوہ بدر میں جانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ محمد اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر مکہ سے باہر بھی تجھے میں قتل کر دوں گا. ابو جہل نے کہا کہ کون ہمارے مقابلے میں کون آنے والا ہے, تم ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, محمد نے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی ہے, اللہم صلی علیہ وسلم, کبھی اس نے جھوٹی بات نہیں کہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہا کہ تمہیں ہم وہ گھوڑا دیتے ہیں جو سب سے تیز رفتار ہوگا, ویسے تو ہماری ہار ہوگی نہیں, لیکن اگر کبھی ہار ہو بھی گئی تو تم کیا کرنا؟ جی بولے آ گیا نا, تیار ہو گیا. جب غزوہ بدر ہوئی تو جو 70 آدمی گرفتار ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا. کون تھا؟ یہ بھی تھا. آج جہاں شہر مسیجید ہے نا, وہیں پر وہ ہمرا آیا کرتا تھا. وہاں پر لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. اس نے کہا آپ مجھے کیوں قتل کریں گے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی. تو کہا کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور فلاں کا راستہ میں نہ اختیار کرتا, اسے اپنا دوست نہ بناتا. تو کہنے کا مطلب برے ساتھی جو ہوتے ہیں انسان کے دلوں کو مریض اور مردہ کر دیتے ہیں. ابو طالب قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتے, لیکن وفات کے وقت سراہنے پہ آ کے ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم لا الہ الا میرے کان میں کہہ دو, میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں جھگڑ لوں گا, میں آپ کی سفارش کروا لوں گا. لیکن ابو جہل کیا کہتا؟ ابو جہل کہتا کہ ارے اپنے دین کو چھوڑ دو گے آخری وقت میں, اب تک آپ اس دین پر رہے. آخر میں ابو جہل کی بات مانی اور اللہ کی بات نہیں قبول کی. تو زیادہ لوگوں سے ملنا اور جلنا, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, یہ انسان کے دل کو کیا ہے وہ بیمار کر دیتا ہے. اب یہیں پر رکتے ہیں, انشاءاللہ آگے باتیں جو ہے اگلی مجلس میں آپ سے رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.